کہ توسل کرتے ہیں. توسل کا ایک مسئلہ ہے، آپ کے لیے بھی بیان کرنا چاہیے، ضروری ہے. توسل مانا وسیلہ، وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز؟ وسیلے کے ذریعے سے دعا مانگنا، اللہ سے مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ توسل، مثال کے طور پر کوئی آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے اس عمل کے لیے کامیابی مانگتا ہوں یا یہ چیز مانگتا ہوں. اے اللہ میں حضرت ابو بکر کے برکت سے، میں امام اعظم ابو حنیفہ کے طفیل سے، میں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے حرمت سے یہ وسیلہ دے کر یہ دعا مانگتا ہوں. اس طرح کا دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز؟ توسل کے ذریعے دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. کوئی آدمی یہ دعا کرے، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ سے یہ چیز مانگتا ہوں، یا حضرت ابو بکر کے برکت سے یہ چیز آپ سے مانگتا ہوں، یا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے طفیل سے، یا حضرت امام شیخ عبد القادر جیلانی کی حرمت سے. یہ ساری باتیں وسیلہ، طفیل یا برکت، حق و جاہ، یہ سب ایک ہی معنی ہے. صرف عرف کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے اس کے الفاظ ہوتے ہیں. توسل کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اگر کوئی اس طرح توسل کر کے دعا مانگتا ہے، اگر تمہارا توسل ہے خدا کے لیے کسی نبی کے ذریعے نام لے کر وسیلہ کر رہے ہو، یا حضرت ابو بکر کا یا کسی بزرگ کا وسیلہ لے کر دعا مانگ رہے ہو، اور تمہارا ذہن اور عقیدہ یہ ہے کہ میں یہ جو وسیلہ دے کر مانگ رہا ہوں، جس شخص کا وسیلہ دے کر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر مانگ رہا ہوں، اگر تمہارا ذہن یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگ رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم متصرف فی الامور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، اس وسیلے سے میں آپ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ وہ ہر صورت میں خدا سے جبرن بھی میرا یہ کام کرا سکتا ہے. اگر کسی نے ایسا کوئی وسیلہ کیا تو اس کے وسیلے میں اور کفر و شرک میں کوئی فرق نہیں. میں دے کر وسیلہ کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ دعا آپ سے مانگ رہا ہوں، اور اگر میرے عقیدے میں ذہن میں یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ حاضر ناظر ہے، یا عالم الغیب ہے، یا متصرف فی الامور ہے، یا ہر چیز میں اس کو اختیار ہے، اگر کوئی اس طرح سے توسل کر کے دعا مانگتا ہے تو اس دعا میں، اس توسل میں، کفر میں، شرک میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ ایسے وسیلہ مانگتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا فلان بزرگ کے وسیلے سے یہ مانگ رہا ہوں، اے اللہ، اگر یہ ذہن ہے کہ حاضر ناظر بھی یہ شخص نہیں ہے، یہ مختار کل بھی نہیں ہے، یہ عالم الغیب بھی نہیں ہے، بس یہ صرف آپ کا دوست ہے، میں اس ولی سے محبت کرتا ہوں، میرا یہ محبت کرنا نیک عمل ہے، اپنے اس نیک عمل کے واسطے سے آپ سے مانگتا ہوں، باقی اختیار بھی تمہارا، حاضر ناظر بھی آپ ہو، عالم الغیب بھی آپ ہو، متصرف فی الامور بھی آپ ہو. تو پھر اس طرح اگر کوئی وسیلے سے دعا مانگتا ہے تو اس طرح سے وسیلے سے مانگنا دعا جائز. اگر کسی کا ذہن یہ ہے کہ وہ شخص جس کے وسیلے سے میں مانگ رہا ہوں وہ سنتا بھی ہے، حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، عالم الغیب بھی ہے، اور علیہ باللہ خدا نہ کرے خدا سے زبردستی میرا یہ کام بھی کرا سکتا ہے، اگر کوئی اس طرح وسیلہ مانگتا ہے تو یہ وسیلے سے دعا مانگنا ایسا ہے جیسے آپ نے کفر کیا، جیسے آپ نے اللہ کے ذات کے ساتھ شریک کیا، اللہ کے صفات میں آپ نے شریک کیا. تو اس طرح توسل سے دعا مانگنا حرام ہے. اگر آپ ایسے وسیلے سے مانگتے ہیں، اے اللہ میں آپ کے ولیوں سے محبت کرتا ہوں،
اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، میرا پیغمبر ہے، میں اسے محبت کرتا ہوں۔ تو محبت ایک نیک عمل ہے، اس نیک عمل کے وسیلے سے آپ نے دعا مانگا تو یہ اس طرح دعا مانگنا جائز ہے، اور علماء کرام نے اسی آیت سے وسیلے کے ساتھ دعا مانگنے کو جائز قرار دیا، اس لیے یہ مسئلہ بھی آپ